السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ ایک طرف مذاکرات کا ڈونگ رچایا جا رہا ہے اور دوسری جانب اسی شخصیت یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ نیب عمران خان کے خلاف مزید گیرا تنگ کرنے کے موڈ میں ہے۔ ایک اور نیا کیس بہت جلد آنے والا ہے۔ نتائج کیا ہوں گے، کیس کیا ہے، عمران خان کے اوپر اب تک کتنے کیسز بنائے گئے ہیں اور یہ جو مذاکرات کا ڈونگ رچایا جا رہا ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے، ان سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ نیب کا آج ایک نوٹس سامنے آیا ہے جو کہ اس پہ ڈیٹ لکھی گئی ہے کہ 16 اپریل کو نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک کال اپ نوٹس بھیجا ہے اور اس میں کہا ہے کہ توشہ خانہ تحائف کے غیر قانونی خرید و فروخت کا الزام ہے اور اس پہ آپ جواب دے دیں۔ اب نیب کا یہ کال اپ نوٹس 16 اپریل کا ہے، لیکن آج وہ جو ہے وہ آج کل اس پہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اس پہ اسی کال اپ نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری آج اس پہ سماعت کریں گے۔ جو درخواست دائر کر دی گئی ہے، درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب نے توشہ خانہ تحائف کا ایک دوسرا کیس بنانے کی تیاری شروع کر رکھا ہے اور ہمیں کال اپ نوٹس آیا ہوا ہے چونکہ عمران خان اور بشرا بی بی گرفتار ہے، وہ جیل میں ہے اور یہ نیب جو ہے وہ سیاسی اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور بارگیننگ کا یہ کیسز بنا رہے ہیں۔ تو جب تک اس کیس کا پراپر کوئی فیصلہ نہ آئے تب تک کال اپ نوٹس بھی معطل کرے اور ساتھ ہی نیب کو کسی بھی قسم کی ایکشن سے روک لے۔ اب آج سماعت ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف نوٹس کرتے یا کال اپ نوٹس کو سسپینڈ بھی کرتے ہیں۔ نیب اس سے پہلے عمران خان کے اوپر 2 کیسز بنا چکے ہیں، توشہ خانہ تحائف اور 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس بنا چکے ہیں۔ تیز ترین ٹرائل کا جو سماعتیں ہوئی، انصاف ملا، وہ انصاف یہ ملا کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے قریباً 1.5 ماہ کے اندر پورے نیب کے ایک ریفرنس توشہ خانہ تحائف میں 31 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی، 757 ملین روپے اور 10 سال نہلی کی سزا سنائی تھی۔ ساتھ ہی القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، وہ اس وقت بھی چل رہا ہے چونکہ جج بشیر صاحب ریٹائر ہو گئے تو پھر نئی جج کی تعیناتی ہوئی، جج ناصر جاوید رانا، وہ ان کی سماعتیں کر رہے، اڈیالہ میں اس کی سماعتیں ہو رہی اور ابھی گواہان کے جو بیانات ہیں اس پہ وہ قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ تو نیب کے آلریڈی اور یہ 2 کیسز عمران خان کے اوپر، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ جو توشہ خانہ میں احتساب عدالت نے سزا دی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے اس پہ سماعت کی تھی۔ بیرسٹر علی ظفر اس کیس میں وکیل تھے عمران خان اور بشرا بی بی کی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں کہ اس کا جو سزا ہے، سزا سسپینڈ کرے، بے شک پھر مرکزی اپیلوں پہ ہم ارگو کرتے رہیں گے۔ اور اسپیشل پروسیکیوٹر جو نیب کے تھے امجد پرویز، جو کہ کسی دور میں اسی نیب کے خلاف نواز شریف اور مریم نواز کے وکیل تھے، اسی امجد پرویز نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزائیں تھی توشہ خانہ میں وہ معطل ہو گئی۔ اب مرکزی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرضی ہے، ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ کب فکس کر رہی ہے۔ لیکن نیب کا دوہرا معیار، منافقانہ پالیسی یا کچھ اور۔ ایک طرف نیب سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر لگاتار کیسز بنا رہے ہیں اور دوسری جانب یہی نیب جو کہ توشہ خانہ سے ہر چیز تحائف لینے کا اختیار تو ہے، قانون موجود ہے، گاڑیاں لینے کا کوئی قانون نہیں ہے، اور نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور موجودہ جو صدر ہے آصف علی زرداری، انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی۔ اب نیب نے نواز شریف کی حد تک درخواست دی، رپورٹ جمع کرا اور اس میں کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اس کیس کا مجرم ہی نہیں ہے،
اس کو بری کرے. جو ایکویٹل کا جو بریت کی استدعا ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملزم کے وکیل کرتا ہے. نواز شریف کے وکیل نے یہ کہا نہیں تھا اور نیب نے کہا اس کو ایکوٹ کرے، کیونکہ یہ نواز شریف نہیں ہے ملزم. اور اس نے جب یہ گاڑی لی تو اب یہ ٹائم تھا، اس کو جب گاڑی ملی تھی تب وہ ٹائم تھا، تو گیلانی صاحب نے اس کو یہ بڑا پورا ایک صفائیہ دیتے رہے. اس کے بعد اب پرسوں کی بات ہے کہ ہفتے کے روز نیب نے منگل کے روز نیب نے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں ایک درخواست دائر کر دی اور اس میں کہا کہ جو ایل این جی ریفرنس ہے جس میں شاہد خاقان عباسی جیل کاٹ چکے ہیں، اس کے اوپر تھا یہ کیس. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جیل کاٹ چکے ہیں، اس کے اوپر تھا یہ کیس. جو 10 افراد اس میں مزید تھے، شیخ عمران الحق تھے جو پی ایس او کے وہ تھے، کنٹری ہیڈ تھے. تو یہ ان 10 افراد جو ہے تقریباً 10 سے 12 افراد، ان کے خلاف یہ 5 سال تک یہ کیس چلتا رہا. اور نیب نے کل کہا کہ ہم ریفرنس واپس لیتے ہیں. اب کسی نے یہ نیب سے نہیں پوچھا کہ 5 سال تک آپ نے جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جن کی بدنامی ہوئی، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یا اس ریفرنس میں جتنا آپ نے پیپر ورکس کیا، جتنے آپ نے فیول کا خرچہ کیا، جتنے آپ نے اس کے لیے اسپیشل ٹریننگز کی، جس کے لیے آپ نے اتنے بیرون ملک اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے دورے کیے اپنی ٹیم سے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اسٹیبلشمنٹ سے جن کی لڑائی ہوتی ہے، نیب ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں، اور جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لیٹا جاتا ہے وہ ان کے اوپر کیسز بنائے نہیں بلکہ واپس لیے جاتے ہیں. نواز شریف کے جو سزائیں تھی ایون فیلڈ میں یا فلیگ شپ میں یا العزیزیہ میں، اس میں بھی نیب نے یہی کردار ادا کیا تھا. صرف توشہ خانہ میں بھی نہیں کہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور بس وہ ایکویٹ ہو گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ سیاسی کیسز یا سیاسی انتقام یا پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل بارگیننگ، یہ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب، الیکشن کمیشن اور جوڈیشری یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے جس کو ٹھوکنا چاہا ہے، جیسے ٹھوکا ویسے ان اداروں نے کیا ہے. نواز شریف کا دور تھا، نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی، تو اسی عدالتوں اور نیب اور یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کو سائڈ لائن کر دیا. اب عمران خان کی لڑائی چل رہی تھی یا چل رہی ہے، عمران خان کو اسی جوڈیشری، اسی نیب اور اسی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ذریعے سائڈ لائن کر دیا. بلکہ عمران کے ساتھ تو 2 ہاتھ آگے نکل گئے الیکشن کمیشن، جوڈیشری اور یہ نیب، کہ ایک طرف ایک کے اوپر کیسز کرے اور دوسری طرف دوسرے کو جو ہے وہ ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ ایک تیز ترین ٹرائل جس کا جو ہے وہ سزا معطل ہو گیا، ابھی دوسرا چل رہا ہے، اور تیسرا آپ نے ایک اور کیس بنا دیا. اور دوسری جانب آپ ایک نہیں دو سابق وزراء اعظم کو ریلیف دے چکے اور ریلیف پہ ریلیف دے جا رہے. ان کیسز کا تبھی سے یہ سب کو پتا ہوتا ہے، ویسے تو پاکستانی ادارے جب بھی یوز ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہو گئی اور آفتاب سلطان جو کہ سابق ڈی جی آئی بھی تھے، ان کو چیئرمین نیب بنایا گیا، تو ان کے اوپر پریشر تھا کہ آپ یہی پولیٹیکل کیسز، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل بارگیننگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو کیسز ہیں یہ کریں. اس پہ آفتاب سلطان نے انکار کیا تھا. اور پھر یہ جو موصوف جنرل صاحب بیٹھے ہیں اس کو لے آئے. اب جنرل تو ظاہر ہے وہ جو پنڈی کہیں گے وہی جنرل صاحب نے ہی کرنا ہے، ادھر ریلیف دینا ہے، ادھر کیس کرنا ہے، ادھر ریلیف دینا ہے، ادھر کیس کرنا ہے. لیکن جتنی بھی آج تک کیسز ہوئے ہیں، خواہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نیب کے ریفرنسز تھے، یا سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف، یا جو موجودہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف، یا دیگر بھی جو پولیٹیشنز ہیں، جتنی بھی کیسز دائر ہوئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں گزشتہ 5 سالوں سے، جو عدالتوں میں ہم نے دیکھا ہے. اربوں کربوں کا قومی خزانے کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ کہاوت ہے نا کہ خدا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہاں تو چوہا بھی نہیں نکل آتا. اربوں کربوں کا قومی خزانے کا نقصان ہوتا ہے لیکن بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ صرف اور صرف پنڈی اور اسٹیبلشمنٹ کی جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہی کے کہنے پہ، ان کی لڑائیوں کی وجہ سے، ان کی ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے یہی ہوتا ہے. تو اب ایک طرف یہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ جو
اداروں کے استعمال کی بات ہے کہ صرف نیب نہیں، الیکشن کمیشن جوڈیشری کا استعمال ہوتا ہے، تیز ترین ٹرائل کر کے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا۔ یہی تیز ترین ٹرائل کے لیے انہوں نے ہمیشہ ججز کو جو ہے وہ اپروچ کیا، مداخلت کی، لیکن اب ایک یہ جو چنگاری ہے یہ بڑکنے والی ہے، یہ لاوا پھٹنے والا ہے کہ آپ کب تک جوڈیشری میں انٹرفیرنس کریں گے، کیونکہ اب آپ کا راستہ روکنے کا تھوڑا بہت ایک موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے آپ کے خلاف چارج شیٹ کیا، اس پہ سپریم کورٹ کے ججز بھی کھڑے ہو گئے آپ کے مخالف، اس میں پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، تمام ہائی کورٹس کی ججز اور لوور جوڈیشری بھی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہے۔ تو ایک کچھ پازیٹیو چیزیں ان فیوچر جو ہے وہ شاید پاسبل ہے کہ یہ آ جائے۔ دوسری جانب یہ کہ جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں یا نیب کے ہو یا کسی اور کے، اس کا ریزلٹس جو ہے وہ جتنے تیز ترین ٹرائلز ہوتے ہیں اتنا ہی اس کا ریزلٹس آ جاتے ہیں جلد از جلد، لیکن وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، ٹائم پیریڈ جو ہے اس کا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اب ایک طرف عمران خان کے اوپر نیب کے کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب اسی عمران خان کو مذاکرات کے لیے حل کرنا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات ہوگی۔ تو اگر سنسیئرلی مذاکرات چاہیے تو پھر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل بارگیننگ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے، اور اگر مذاکرات نہیں ہے تو پھر تو وہی فیس ٹو فیس مقابلہ ہے۔ دیکھیے آپ کرے، عمران خان کرے، نواز شریف کرے، زرداری کرے، لیکن یہ مقابلہ کم از کم اس ملک کی مفاد میں جو ہے وہ، یا آپ لوگوں کی جو ذاتی خلفش ہے یا جو لڑائی ہے، یہ کم از کم ملک کی جو انٹرنل سچویشن ہے یا ملک کی سالمیت ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور یہ آپ لوگ ان چیزوں کو باہر رکھے۔ کیا ضرورت ہے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے؟ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ تو یہ ایک کیس اور آنے والا ہے ناظرین کے عمران خان کے خلاف گرا تنگ ہونے والے، مزید تنگ ہونے والے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کچھ کامیابی کے چانسز بن گئے تو آل دو کی یہ کیسز شاید اسی طرح اب ختم ہو جائیں گے جس طرح نواز شریف کے، اور اگر عمران خان ابھی بھی ڈٹ گئے تو پھر یہ جو توشخانہ کو دو دو تین تین حصوں میں بانٹے جا رہے ہیں نا، یہ کیسز اور بھی زیادہ ہوگی۔ اب ابھی اس وقت ویسے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن انتظار کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔